جو سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی پر مشتمل ہے یا ان کے شاگردوں کے قریبی شاگردوں اس کا مجموعہ ہے، جس پہ تقریباً ہر فتوے پہ ان کی مہر لگی ہے یا ان کے بیٹے کی مہر لگی۔ فتاوی نظیریہ کی پہلی جلد میں یہ فتویٰ واضح طور پہ موجود ہے مرزائیوں کے کفر پر۔ ابتدا میں جیسا کہ معلوم ہے مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ مسیح موعود ہونے کا، مہدی ہونے کا اور مسیح موعود ہونے کا۔ مسیح موعود کا مطلب وہ مسیح، وہ عیسیٰ جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ آئیں گے، مسیح موعود اس کا مطلب۔ تو اس نے کہا کہ جس عیسیٰ کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ میں ہوں، حالانکہ دور دراز کی نسبت بھی کوئی نہیں ہے، اور زبردستی اس نے دلائل گھڑے، بے بنیاد اور بیکار دلائل بنا کے کہ جی مثلا احادیث میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یروشلم میں ہوگا، مسجد اقصی میں، ایک مینارے پر وہ اترے گے اور پھر نیچے تشریف لائے۔ تو اس نے قادیاں میں مینارہ بنایا، پیدا ہونے کے کئی سال بعد جب اس نے دعویٰ نبوت کیا، بنایا کہ یہ وہ مینارہ ہے جس پر میں اترا تھا۔ بیوقوفی کی بات، حماقت کی بات، لیکن یہ ماننے والے بھی میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمق ہے جنہوں نے مانا۔ تو پہلے اس کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا یا مہدی ہونے کا، اور اس حوالے سے اسے پھر یہ عقیدہ بھی گھڑنا پڑا۔ لوگوں نے کہا تم وہ عیسیٰ تو نہیں ہو جو مریم کا بیٹا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ فوت ہو گئے۔ لوگوں نے کہا قرآن تو کہتا نہیں فوت ہے۔ اس نے کہا نہیں، تم نے قرآن کو سمجھا نہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور میں مسیح عیسیٰ ان کا دوسرا روپ ہوں، اور دوسرا روپ ہی آنا تھا، اصل عیسیٰ تو فوت ہو گئے، وہ تو اب نہیں آئیں گے۔ تو جو حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ آئے گا، وہ دوسرا اس کا روپ تھا، اور وہ میں ہوں۔ تو یہ بات جب اس نے کہی تو فتاوی نظیریہ میں یہ بات موجود ہے۔ سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، فتویٰ لیا گیا، سوال کیا گیا کہ ایک شخص خود کو عیسیٰ اور مسیح موعود کہتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہے کہ اصل عیسیٰ فوت ہو گئے، میں ان کی جگہ آیا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا حکم کیا؟ تو انہوں نے جو لکھا ہے وہ الفاظ تقریباً یہ ہیں کہ ایسے شخص کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، اور جو شخص ایسے اعتقاد والے کا پیرو ہو وہ بھی احاطہ اسلام سے باہر ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ مرزا نے مناظرے کا چیلنج دیا، جس کو سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید مولانا محمد بشیر سہسوانی نے قبول کی، اور مرزا کو دلی سے بھگا دیا، مناظرہ کر کے دلی سے بھاگنا پڑا اس کو۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس کے بعد آتا ہے، جن کے بارے میں ابھی میں نے کہا کہ انہوں نے سیرت پر ایک بہترین کتاب لکھی ہے، رحمۃ للعالمین، 3 جلدوں میں، اور بڑے پیار سے، بڑی محبت سے حب رسول میں ڈوب کر، اور حب رسول کے ساتھ ساتھ واقعات کی درستی، تاریخ کو تاریخ سمجھ کے لکھا ہے، واقعات کو واقعات سمجھ کے لکھا ہے، اور اچھے انداز میں لکھا ہے۔ تو اور بھی ان کی چھوٹی موٹی تصانیف ہیں، زیادہ مشہور یہ رحمۃ للعالمین ہوئی۔ تو وہ قاضی جج تھے، پٹیالے میں جج تھے، اور قاضی محمد سلیمان منصور پوری کہلاتے تھے، نیک انسان، انصاف کرنے والے عالم۔ تو انہوں نے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے پیشگوئی کی
اس وقت کی جب اعلان ہو رہا تھا کہ مرزا صاحب حج کو جائیں گے، مرزا غلام احمد، تو انہوں نے پیش گوئی اس وقت کہا کہ میں نہایت جزم کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، واضح طور پہ بآواز بلند کہتا ہوں کہ حج مرزا کے نصیب میں نہیں ہے۔ ولی تھے اللہ کے توکل پہ، یہ اگر چلا جاتا تو بہت بڑی ایک رسوائی کی بات تھی سارے مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے خصوصاً، اہل حدیث طبقے کے لیے خصوصاً۔ انہوں نے کہا نہیں جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ میری اس پیش گوئی کو سب یاد رکھیں، یہ جھوٹا نبی ہے، اس کو اللہ اپنے گھر میں نہیں آنے دے۔ عجیب بات ہے کہ مرزا غلام احمد اس پیش گوئی کے 15 برس بعد تک زندہ رہا، 15 سال، ہر سال حج آتا ہے لیکن اسے حج پہ جانے کی توفیق واقعتاً نہیں ملی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی، اس طرح مقابلہ کیا اس فتنے کا، فتنہ مرزائیت کا، فتنہ انکار ختم نبوت کا، کہ مرزا توبہ توبہ کر اٹھا کہ مجھے بٹالوی سے بچاؤ۔ دافع البلا اس طرح کی کتابیں ہیں اس کی، جس میں اس نے فریاد کی ہے کہ اس بٹالوی نے مجھے بڑا تنگ کیا۔ تنگ یہ نہیں کہ وہ فزیکلی ان کو تنگ کرتے تھے، تنگ دلائل سے کرتے تھے، کتابوں سے کرتے تھے، مناظروں سے کرتے تھے، تقریروں سے کرتے تھے۔ حالانکہ مولانا محمد حسین بٹالوی کے دعوی نبوت سے پہلے یا مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ذاتی طور پہ تعلقات تھے۔ بٹالہ گرداسپور کے قریب، گرداسپور کی تحصیل تھی، اور قادیاں اس میں تھا، گرداسپور میں، بلکہ تحصیل بٹالہ میں، غالباً تحصیل بٹالہ میں، تو ہمسائے قریبی ہونے کی وجہ سے تعلق تھا ان کا، دوستی کا۔ لیکن جب عقیدے کی بات آئی، دین کی بات آئی، تو اس دوستی کی پرواہ نہیں کی، کھل کر تردید کی، زبردست طریقے سے کی، اور ہر چیز کو ماتحت رکھا، فوقیت دی، دین کو دی اور عقیدے کو دی۔ اور یہ عمل تھا قرآن کریم کی اس ہدایت پر، اس آیت کریمہ پر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ قریبی رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، کفر میں ان کا ساتھ نہ دو، اسلام کے خلاف ان کے ساتھی نہ بنو، عقیدے کے خلاف ان کی حمایت نہ کرو۔ یہ اس آیت کریمہ پر عمل تھا۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ دوسری خدمات کے علاوہ شہادت القرآن، اسی عقیدے کے رد میں، اسی نظریے کے رد میں جو مرزا نے اختیار کیا، اپنے آپ کو مسیح موعود یا عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنے کے لیے کہ اصل عیسیٰ تو فوت ہو چکے ہیں، تو اس کی بہترین اور مدلل ترین تردید اگر کسی نے کی ہے تو مولانا میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ کتاب آج تک وہ کتاب ہے شہادت القرآن کے نام سے، جس کا جواب مرزا غلام احمد یا اس کے حواری علماء ساتھی نہیں دے سکے، اور اس نے دلائل کے ساتھ عقیدہ حیات مسیح، یعنی مسیح علیہ السلام جو اصل ہیں وہ زندہ ہیں، وہ آسمانوں پہ موجود ہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، صلیب سے، موت سے بچا لیا، اور یہ شخص نہ مسیح ہے، نہ مسیح مسیح ہے، نہ اس کی دوسری آمد ہے، یہ ایک مختلف شخص ہے جو کذاب ہے، مفتری ہے۔ یہ ساری بات اس کتاب سے واضح ہوتی ہے، شہادت القرآن سے، دوسری تصانیف کے علاوہ۔ اور اس کی قدر غیر اہل حدیث جو علماء تھے، جاننے والے تھے، انہوں نے بھی کی۔ مہر علی شاہ، یہ گولڑا مشہور ہے، اب بھی وہاں گدی چل رہی ہے پیری فقیری کی، تو یہ مہر علی شاہ اس زمانے میں تھے وہاں کے گدی نشین، لیکن عالم آدمی تھے، تو انہوں نے بھی، ان کی خدمات بھی ہیں مرزائیت کے خلاف، تو انہوں نے اس پر تبصرہ جو لکھا ہے، کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب نے
اہل اسلام کو الحاد اور تحریف سے بچا لیا ہے۔ الحاد یعنی دین سے ہٹنا کٹنا، الحاد سے بچا لیا ہے، تحریف یعنی قرآن کریم کی غلط تفسیر سے بچا لیا ہے۔ اور پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مولانا ابراہیم میر کو لمبی زندگی عطا فرما اور اسلام کی مدد مزید ان سے لے، اسلام کی مدد کا کام اور بے دینوں کی خبر لینے کا کام ان سے مزید لے اور ان کو ذلیل فرما بے دینوں کو ان کے مقابلے میں۔ اس طرح انہوں نے اس کتاب پہ جو تعریفی تحریر لکھی ہے، جس کو تقریض کہتے ہیں عربی میں، تقریض جو لکھی ہے تعریفی تحریر، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور انہی پیر صاحب نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا، مسلک کے اختلاف کے باوجود اور پیر فقیر ہونے کے باوجود، کہ مولوی ثناء اللہ اس زمانے، اب تو مولوی جس کو ذرا ڈگریڈ کرنا اس کا ہے مولوی فلاں مولوی، تو اس زمانے میں مولوی بڑا ٹائٹل تھا۔ اب جو لوگ علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں، اس زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا، مولوی کہنا کافی تھا کہ مولوی مطلب پڑھا ہوا بندہ ہے۔ تو اب تو مولوی کہتے ہیں مولوی فروغ مولوی، مطلب ہے کہ ذلیل کسی کو ڈگریڈ کرنے کے لیے، ذرا عزت دینی ہو تو مولانا، اور اس سے زیادہ پھر مولانا، حضرت مولانا، اور پھر علامہ فہامہ اور پتہ نہیں کیا بڑے درجے مقرر۔